اور وہ سوال یہ ہے کہ بلا ضرورت لوگوں سے مانگنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی آدمی بہت زیادہ ضرورت مند ہے، بہت زیادہ تنگی کا شکار ہے، پریشان حالی کا شکار ہے، اس کی بیوی ہاسپٹل میں ہے، اس کا بچہ ہاسپٹل میں ہے، اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ضرورت کے وقت مانگ سکتا ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی۔ اور لوگوں کو یہ تعلیم بھی دی ہے کہ اپنے بھائیوں کا، اپنے بہنوں کا اور اپنے خاندان میں جو مسکین غریب لوگ ہیں ان کا تعاون کریں۔ لیکن بغیر ضرورت کے سوال کرنا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس سے متعلق صحیح مسلم کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت موجود ہے۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بیان کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من سأل الناس اموالهم تکثرا فانما يسأل جمرا، کہ جو کوئی بھی شخص لوگوں سے مال کو جمع کرنے کی نیت سے مانگتا ہے، مال کو مانگتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کر کے رکھ لے، فانما يسأل جمرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو مال کو جمع کرنے کی اور ذخیرہ کرنے کی نیت سے مانگتا ہے، ضرورت سے زیادہ مانگتا ہے، تو ایسا شخص انگارہ مانگ رہا ہے، آگ کا انگارہ طلب کر رہا ہے۔ فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ، تو چاہیے کہ کم انگارے جمع کرے یا زیادہ انگارے جمع کر لے۔ آج کل دیکھیے کتنے لوگوں نے باقاعدہ اس مانگنے کو پیشہ بنا لیا ہے، صبح سے شام تک مانگنے کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو بلا ضرورت لوگوں سے سوال کرتے اور مانگتے ہیں، اور وہ پیسہ جو ضرورت مندوں کو پہنچنا چاہیے وہ ایسے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے جو ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں پیسوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من سأل من غیر فقر فإنما يأكل الجمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بغیر فقیری اور تنگ دستی کے اور بغیر ضرورت کے لوگوں سے مانگتا ہے تو گویا کہ وہ آگ کا انگارہ مانگتا ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی روایت ہے جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی برابر لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، تکثراً مانگتا رہتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرنے کے لیے ایسے مانگتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس حال میں قیامت کے دن آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی کوئی بوٹی نہ ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کی 1405 نمبر کی روایت ہے۔ اس سے بھی بات واضح ہوتی ہے کہ بغیر ضرورت مانگنا، بغیر ضرورت کے لوگوں سے سوال کرنا اللہ تعالیٰ کو کس قدر ناپسندیدہ ہے، کہ بغیر ضرورت کے آپ ایک پیسہ بھی مانگ رہے ہیں تو گویا کہ آگ کا انگارہ آپ مانگ رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل کرے گا۔ ایسے لوگ جو بغیر ضرورت کے لوگوں کے سامنے روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، جھوٹ بول کر کے مانگتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرنے کے لیے مانگتے ہیں، صبح سے شام تک مانگتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگ قیامت کے دن ذلیل کر دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن ان کے چہرے پر گوشت کی کوئی بوٹی نہیں ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ کہ بلا ضرورت کے لوگوں سے مانگنا یہ آگ کا انگارہ مانگنا ہے، اس لیے بلا ضرورت کے نہیں مانگنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کسی کو ضرورت ہو گئی ہے، کسی کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے، اس کو مانگنے کی ضرورت ہے، تو اسے نفس کی بے نیازی کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ مثال کے طور سے آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، ہسپتال میں ہے، آپ اس کی فیس ادا نہیں کر پا رہے ہیں، فیس پے کرنے کے لیے آپ کو 1500 روپے کی ضرورت ہے، تو آپ 1500 روپے ہی مانگیں اور اس کے ذریعہ وہ فیس ادا کر دیں، اس کے بعد آپ بے نیاز ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر آپ طلب نہ رکھیں کہ ہم کو کوئی اور چیز عطا کیا جائے، اور چیز ہم کو دی جائے۔ جتنی ضرورت ہے اتنا مانگیں اور یہ سمجھیں کہ اتنے میں ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اب آدمی کو ضرورت ہے 1500 روپے کی، اور اس کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہم اور مانگ لیں، تو 3000 مانگ رہا ہے وہ۔ پھر ایسے ہی آہستہ آہستہ اس کے دل کے اندر جو ہے مال کی ہرس اور لالچ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اگر ضرورت پیش آئے، ایسی مجبوری آ جائے کہ ہم کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے، تو ہم اتنا ہی مانگیں جتنی ضرورت ہو، اور نفس کی بے نیازی کے ساتھ مانگیں۔ ورنہ کبھی کبھی انسان ضرورت کے تحت مانگتا ہے، اور ضرورت کے تحت مانگتے مانگتے وہ حریص اور لالچی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَمَنْ أَخَذَهُ بِأَشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، جو آدمی نفس کی بے نیازی کے ساتھ نہیں مانگتا بلکہ حرص کے ساتھ مانگتا ہے کہ اتنا ہم کو مل جائے گا اور زیادہ ہو جائے گا، اتنا ملے گا تو اور زیادہ ہو جائے گا، تو اس میں برکت نہیں دی جاتی ہے۔ آپ کسی سے مانگ رہے ہیں ضرورت کے تحت تو نفس کی بے نیازی کے ساتھ مانگیے، لالچ کے ساتھ نہیں مانگیے۔ لالچ کے ساتھ اگر آپ مانگیں گے تو آپ کی حرص بڑھتی چلی جائے گی، اور کتے کی مثال ہو جائے گی جو کھاتا چلا جاتا ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔
اس لیے ہمیں اور آپ کو مانگنے سے بچنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ، جہاں تک ہو سکے ہمیں لینے والے کے بجائے دینے والا بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لینے والے کے بجائے ہمیں دینے والا بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اتنا بے نیاز کر دے، اتنا مالدار کر دے کہ ہم جو ہے لوگوں کی مدد کریں، ہم لوگوں کی جو ہے تعاون کریں، لوگوں کی مصیبت میں ان کے کام آئیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں ارشاد فرمایا، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ یہ بہتر ہے لینے والے سے۔ تو اللہ سے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھ، ہمیں دینے والا بنا، ہمیں لوگوں سے لینے والا نہ بنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہم جب تک بھی دنیا میں زندہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔